اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ ولو تشبث احدہما ای تعلق بها بان کان ذا ید علیہا فالیمین علیہ ان لم یکن للآخر بینۃ سواء کان للمتشبث بینۃ ام لا۔ توجہ فرمائیے، بحث ہماری القول فی التعارض میں چلتی آ رہی تھی۔ آج یہ ہے کہ ایک آدمی ہے جس کے ہاتھ میں مال ہے، عین ہے، گھر فرض کر لیں، اس آدمی کا اس گھر کے اوپر قبضہ ہے۔ دو آدمی ہیں، قبضہ ایک آدمی کا ہے، اور جس کا قبضہ ہے وہ کہتا ہے یہ میرا گھر ہے۔ دوسرا آدمی جس کا قبضہ نہیں ہے اس گھر پر، وہ کہتا ہے میرا گھر ہے۔ دو آدمی ہیں، گھر کی میں نے مثال فرض کی ہے۔ دو آدمی ہیں، ایک آدمی کا گھر پر قبضہ ہے، وہ اس میں رہ رہا ہے۔ دوسرا آدمی جو ہے اس کا اس گھر پہ قبضہ نہیں ہے۔ جس کا قبضہ ہے وہ کہتا ہے یہ گھر میرا ہے، اور جو باہر ہے جس کا قبضہ نہیں وہ کہتا ہے یہ گھر جس میں آپ رہ رہے ہو نا، تم نکلو، یہ گھر میرا ہے۔ توجہ فرما رہے ہو؟ تو ایسا ہو تو اب کیا کریں؟ ایک آدمی گھر میں رہ رہا ہے، یہ کہتا ہے میں رہ رہا ہوں، یہ میرا گھر ہے۔ دوسرا آدمی جو باہر ہے وہ کہتا ہے گھر سے نکلو، یہ میرا گھر ہے۔ تو اب قاضی صاحب کیا کریں؟ کیسا حکم لگائے؟ فرماتے ہیں جس کے ہاتھ میں گھر ہے، جس کا قبضہ ہے، وہ قسم کھائے گا۔ اگر دوسرا جو آدمی ہے اس کے پاس بینہ نہیں ہے تو یہ آدمی جو گھر میں رہ رہا ہے یہ قسم کھائے گا اور گھر اس کا ہو جائے گا۔ جو گھر میں رہ رہا ہے یہ ایک قسم کھائے گا کہ یہ گھر میرا ہے، اسی کا ہو جائے گا۔ اگرچہ اس کے پاس بینہ بھی ہو، بینہ ہو کہ یہ گھر میرا ہے، پھر بھی اس قابض پر، جو گھر پہ قابض ہے، اس کو قسم کھانی ہے۔ بینہ اس کا کافی نہیں ہے، یہ قسم کھائے گا اور گھر اس کا ہو جائے گا۔ کیوں قسم کھائے گا؟ کیونکہ یہ منکر ہے۔ وہ جو گھر کے باہر ہے وہ مدعی ہے کہ یہ میرا ہے، اور یہ گھر جس میں وہ بندہ رہ رہا ہے، گھر پر قابض جو ہے، جس کا قبضہ ہے، وہ کہتا ہے نہیں یہ میرا ہے۔ یعنی گویا کہ یہ منکر ہے، اور منکر کے اوپر قسم ہوتی ہے۔ قسم کھائے گا، گھر اس کا ہو جائے گا۔ کلیئر ہو گئی یہ بات بھلا؟ ٹھیک ہے یا نہیں؟ دو آدمی ہیں، آپ فرض کر لیں کہ یہ دونوں بھائی ہیں۔ ایک بھائی گھر میں رہ رہا ہے، دوسرا بھائی اس گھر کے باہر ہے۔ دوسرا بھائی اس گھر میں نہیں رہتا، اس کا اس گھر پہ قبضہ نہیں ہے۔ جو بھائی گھر میں رہ رہا ہے نا، وہ کہتا ہے بھائی یہ گھر میرا ہے۔ باہر والا بھائی کہتا ہے جو گھر میں نہیں رہتا، نہیں یہ آپ نکلو، یہ گھر میرا ہے۔ تو قاضی صاحب کیا کرے گا؟ قاضی صاحب اس آدمی کو جس کو گھر پر کنٹرول ہے، قبضہ ہے، کہے گا ایک قسم کھاؤ۔ قسم کھائے گا یہ بندہ اور یہ گھر اسی کا ہو جائے گا۔ اگر اس قابض والے بندے پر جو گھر پہ قبضہ رکھتا ہے بینہ بھی ہو، پھر بھی اس کو قسم کھانی پڑتی ہے، کیونکہ یہ منکر ہے، یہ قسم کھائے گا۔ یہ عزیزو بات آپ کی خدمت میں پیش کی ہے۔ اس کے بعد اگلا مطلب ہمارا یہ ہے کہ اگر دونوں بینہ پیش کریں، متشبث اور خارج، یعنی وہ آدمی جو گھر میں رہ رہا ہے متشبث ہے، جس کا گھر پر قبضہ ہے، گھر میں وہ رہتا ہے، وہ ہو گیا متشبث۔
وہ بھی بینہ لے کر آئے، اور وہ بھائی جو گھر کے باہر ہے جس کا گھر پر قبضہ نہیں ہے اس بھائی کا، اس کو کہتے ہیں خارج، وہ بھی بینہ لے کر آ جائے، دونوں بینہ دو عادل گواہ لے کر آ جائیں، تو اب ہم کیا کریں؟ حکم اس میں کس پر حکم لگائیں گے؟ اس میں اختلاف ہے۔ اگر گھر پر رہنے والا بھی بینہ لے کر آئے، گھر کے باہر جو رہتا ہے جس کا گھر پر کنٹرول نہیں، قبضہ نہیں، وہ بھی بینہ لے کر آئے، تو حکم کیسا لگے گا؟ اس میں اختلاف ہے۔ کیا حکم لگائیں گے؟ اس میں اختلاف ہے، اور تقریباً میرے بھائیوں، عزیزوں، میرے بچوں، 4 قول ہیں۔ جب دونوں بینہ لے کر آئیں گے، گھر پر رہنے والا بھی اور گھر کے جو باہر ہے وہ بھی اپنا دلیل اور بینہ لے کر آئے گا، تو حکم قاضی کیسا لگائے گا؟ اس میں اختلاف ہے، اور اس میں تقریباً جو میں نے دیکھا ہے 4 قول بنتی ہیں۔ 4 قول۔ پہلا قول یہ ہے کہ بینہ داخل مقدم ہے مطلقاً۔ بینہ داخل کی بات ہو نا تو یہ آپ نے لینا ہے جو گھر میں رہ رہا ہے۔ بینہ داخل یعنی جو گھر میں رہ رہا ہے، اس کا بینہ مقدم ہے مطلقاً۔ بعد میں تفصیل آ رہی ہے، اس کے مقابلے میں وضاحت ہو جائے گی۔ دوسرا قول ہے بینہ خارج مقدم ہے مطلقاً۔ مطلقاً بھی بعد والے قولوں کی مقابلے میں ہے۔ بینہ خارج کون سا؟ یعنی وہ بھائی جو گھر میں نہیں رہتا اور کہتا ہے یہ گھر میرا ہے، اس کی دلیل مقدم ہے۔ بینہ خارج مقدم ہے مطلقاً، ٹھیک ہے۔ تیسرا ایک قول ہے جو کہتا ہے بینہ خارج مقدم ہے، بینہ خارج مقدم ہے اگر گواہی دینے والے مل کے مطلق کی گواہی دیں کہ یہ مالک ہے، یا ساتھ سبب بھی بیان کریں کہ ان کو یہ جو ملکیت ہے یہ ارث میں ملی ہے یا خریدی ہے انہوں نے، یا وہ خارج والا جو ہے وہ بینہ سبب کو بھی بیان کرے کہ اس نے خریدی ہے، ٹھیک ہے، تو بینہ خارج مقدم ہے۔ لیکن توجہ، بینہ داخل سبب کو بیان کرے، جو رہ رہا ہے وہ کہے کہ جی اس نے مثلا خریدی ہے، لیکن جو باہر والا بینہ ہے وہ مل کے مطلق کو بیان کرے، کہے کہ یہ مالک ہے، اور جو داخل ہے جو بندہ رہ رہا ہے وہ سبب بھی بیان کرے، تو پھر یہ داخل مقدم ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ چوتھا قول بھی ہے جب دونوں سبب بیان کریں، دونوں جب سبب بیان کریں تو پھر وہاں کیا ہے؟ بینہ داخل مقدم ہے مع تسببہما، جب دونوں سبب کو بیان کریں، باہر والا بھی اور جو رہ رہا ہے وہ بھی، دونوں سبب کو بیان کریں تو بینہ داخل جو ہے وہ مقدم ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تقریباً 4 قول ہو گئے میرے بھائیوں۔ پہلی بات ایک مرتبہ پھر عرض کریں، مطالب دقیق ہیں تاکہ مطلب ہمارا بہتر طریقے سے آپ کی خدمت میں پہنچے۔ پہلی بات تو میں نے یہ کی ہے درس میں کہ ایک گھر ہو، اس میں ایک بھائی کا قبضہ ہو، دوسرا بھائی کا قبضہ نہ ہو، ایک بھائی جس کا قبضہ ہے وہ کہے کہ یہ گھر میرا ہے، میں رہ رہا ہوں، جس بھائی کا قبضہ نہیں ہے، باہر ہے، میں نے بھائی بنا رہا ہوں، وہ کہے کہ نکلو اس گھر سے، یہ گھر میرا ہے، تو اب یہ کس کو دیں گے؟ فرماتے ہیں قاضی صاحب اس شخص کو جس کے پاس یہ قبضہ ہے گھر کا، اس کو کہے گا تم قسم کھاؤ اور گھر جو ہے
इसके हवाले कर देगा, अलबत्ता जब दूसरे के पास कोई बय्यना नहीं है तो इस काबिज जो घर में रह रहा है उसको कहेगा कसम खाओ और घर इसका हो जाएगा। अगर इसके पास बय्यना भी हो, भला किसके पास, जो रह रहा है, तो बय्यना काफी नहीं है, इसको कसम खानी है। एक बात ये की है। अगली बात ये की है कि जी जो रह रहा है घर में और वो जो खारिज है घर में नहीं रह रहा, दोनों बय्यना कायम करें। लो अकामा बय्यना, अगर दोनों बय्यना कायम करें तो हुक्म जो लगेगा उसमें इख्तलाफ है। 4 कौल है। एक कौल कहता है बय्यना दाखिल मुकद्दम है। बय्यना दाखिल की बात हो ना तो समझो जो जिसका कब्जा है, बय्यना दाखिल यानी जो घर में रह रहा है वो मुकद्दम है। दलीलें इनके पास इबारत से पढ़ेंगे। दूसरा कौल कहता है बय्यना खारिज मुकद्दम है, जो बाहर वाला है। तीसरा और चौथा कौल जो है वो थोड़ा इस तरह है, तफसील वाला है। तीसरा कौल कहता है बय्यना खारिज मुकद्दम है, अगर दोनों शाहिद मिल के मुतलक की गवाही दे या सबब बयान करे या खारिज वाले के पास सबब हो तो खारिज वाला, वरना अगर बय्यना दाखिल के पास सबब है, खारिज के पास सबब नहीं है तो फिर दाखिल मुकद्दम है। चौथा कौल है जब दोनों सबब बयान करें, बय्यना दाखिल भी और खारिज भी, कि इन्होंने मसलन खरीदी है, ये इनको एस में मिली है, साथ सबब भी हो, तो बय्यना दाखिल मुकद्दम है। तवज्जो कीजिए, पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तवक्कलतु अल्लाह हस्बी अल्लाह वलो तशब्बसा अहदुहुमा ऐ तअल्लका बिहा बिअन काना ज़ा यदिन अलैहा वलो तशब्बसा अहदुहुमा, अगर उन दोनों में से एक का कब्जा हो, तशब्बसा कब्जा हो, तसर्रुफ हो, ऐ तअल्लका बिहा यानी उस एक का बिहा उस ऐन यानी घर से ताल्लुक है, बेअन काना ज़ा यदिन अलैहा यानी उसका उसमें हाथ है, उसका उसमें तसर्रुफ है। फल यमीनो अलैहे इन लम यकुन लिल आखिरे बय्यनतुन, फल यमीनो अलैहे पस कसम है, अलैहे इसी आहद पर जो काबिज है इस पर कसम है। इन लम यकुन लिल आखिरे बय्यना, अगर दूसरे के लिए दूसरे के पास बय्यना ना हो, सवाउन काना लिल मुतशब्बिस बय्यनतुन अमला, फर्क नहीं है मुतशब्बिस और मुतसर्रिफ, काबिज के पास बय्यना हो या बय्यना ना हो, इसमें फर्क नहीं है। वला यकफी बय्यनतुहु अनहा ऐ अनिल यमीन, वला यकफी बय्यनतुहु इस आदमी का, इस आहद का जो कब्जा है यानी जिस शख्स का कब्जा है उसका बय्यना काफी नहीं है। अनहा अनिल यमीन, बय्यना काबिज और मुतशब्बिस का काफी नहीं है कसम से, कहे कि मेरे पास बय्यना में कसम नहीं खाता, नहीं, कसम खानी है। ले अन्नहु मुनकिरुन, इसलिए कि ये मुनकिर है, इसलिए कि ये मुनकिर है। भला कौन? जिसका कब्जा है, जिसका घर में तसर्रुफ है, वो मुनकिर है। वो बाहर वाला कह रहा है कि ये मेरा है, वो मुद्दई है, ये मुनकिर है, ये मुनकिर है, तेरा नहीं मेरा है। फयदखुलु फी उमूम अल यमीनो अला मन अनकर, बस ये दाखिल है अमूम में अल यमीनो अला मन अनकर, के कसम है उस पर मन अनकर जो इनकार करे। बस ये दाखिल है उमूम में कि अल यमीनो अला मन अनकर, यमीन कसम है अला मन उस पर मन अनकर जो इनकार करे ना, जो इनकार करेगा उस पर कसम है और ये मुनकिर है। व इन कान लहू बय्यनतुन,
اگرچہ اس کے پاس بینہ بھی ہو، پھر بھی قسم اس نے کھانی ہے. توجہ. فلو نقل عنہا حلف الاخر. فلو نقل یہ قابض انکار کرے. فلو نقل یہ قابض، یہ متشبث، قابض کہوں یا یہ تشبث، متشبث، متصرف جو بھی ہے. فلو نقل یہ متشبث، یہ متصرف، یہ قابض اگر انکار کرے عنہا یمین سے کہ میں قسم نہیں کھاتا، میں قسم گھر میں رہ رہا ہے، حاکم کہتا ہے تم قسم بھی کھاؤ، قسم سے انکار کرے. فلو نقل عنہا اگر یہ قسم سے انکار کرے، حلف الاخر دوسرا قسم کھائے گا. دوسرا بھلا کون سا؟ وہ آدمی میں بھائی بنا رہا ہوں وہ جو گھر کے باہر رہتا ہے اور کہتا ہے میرا ہے، وہ قسم کھائے گا. حلف الاخر وَأَخَذَ اور مال کو اخذ کر لے گا، لے لے گا. فَإِنَّ نَقَلَ اُقِرَّتْ فِي يَدِ الْمُتَشَبِّثِ. ان نقل یہ کون نقل بلا؟ یہ دوسرا مدعی. ان نقل اگر یہ مدعی جو ہے یہ انکار کرے گا، او بھائی ان نقل کا اشارہ ہے وہ نہیں جو گھر کے باہر رہ رہا ہے، گھر کے جو باہر رہ رہا ہے وہ بھی قسم نہیں کھاتا. فَإِن نَقَلَ اگر وہ مدعی انکار کرے، ٹھیک، اُقِرَّتْ فِي يَدِ الْمُتَشَبِّثِ تو یہ عین متشبث کے ہاتھ میں ثابت ہو جائے گا. متشبث قابض متصرف کے ہاتھ میں ثابت ہو جائے گا. کہیں گے اسی کا ہے. وَلَوْ أَقَامَ أَيَّ الْمُتَشَبِّثُ وَالْخَارِجُ بَيِّنَةً فَفِي الْحُكْمِ لِأَيِّهِمَا خِلَافٌ. لو اقام اے المتشبث متشبث قابض والخارج اور وہ جو خارج ہے، اگر یہ دونوں متشبث اور خارج بینہ قائم کریں، فَفِي الْحُكْمِ لِأَيِّهِمَا تو حکم جو ہے لِأَيِّهِمَا ان دونوں میں کس کے لیے ہوگا؟ متشبث کے لیے ہوگا یا خارج کے لیے ہوگا؟ حکم کس کے لیے ہوگا؟ خلاف، اس میں اختلاف ہے. 4 قول میں نے بتائے ہیں. دیکھو، فقیلا تقدم بینۃ الداخل مطلقاً، قیلا کہا گیا ہے بینہ داخل مقدم ہے مطلقاً. بینہ داخل مقدم ہے، بینہ داخل تقدم بینۃ الداخل، بینہ داخل مقدم ہے مطلقاً. مطلقاً عرض ہے بعد والی تفصیل کے مقابلے میں ہے. وہ کیا ہے؟ یہ جو شہادت دے رہے ہیں یہ مطلق ہو یا سبب کو بھی بیان کریں. یہ بینہ داخل مقدم ہے مطلقاً، چاہے یہ بینہ گواہی دے ملک مطلق کی کہ یہ مالک ہیں، یا سبب کو بھی، سبب ملکیت کو بھی بیان کریں. کیوں؟ دلیل کیا ہے بینہ داخل کی؟ لما روی ان علی علیہ السلام قضا بذالک، چونکہ روایت کی گئی ہے کہ علی علیہ السلام نے قضا بذالک حکم لگایا، بذالک اس کا، بینہ داخل کے مقدم کرنے کا حکم لگایا. ایک دلیل یہ ہے لما روی ان علی علیہ السلام قضا بذالک، علی علیہ السلام نے اس کا حکم لگایا. ایک و دوسری دلیل اسی کی وَلِتَعَارُضِ الْبَيِّنَتَيْنِ، دونوں بینے تعارض کر رہے ہیں، بینہ خارج اور بینہ داخل. دونوں کے پاس کیونکہ بینہ ہے نا، جو گھر میں رہ رہا ہے وہ بینہ داخل، اور جو خارج ہے وہ بینہ خارج. دونوں کے بینہ خارج والے اور داخل والے کے تعارضا ٹکرا رہے ہیں، دونوں تعارضا تساقط ہو جاتا ہے. فَيَرْجِعُ إِلَىٰ تَقْدِيمِ ذِي الْيَدِ، پس رجوع کیا جائے گا تقدیم ذیل ید، ذیل ید کو مقدم کیا جائے گا. ٹھیک ہے. وکیلا
الخارجو مطلقاً، ایک قیل ہے الخارجو مطلقاً، یعنی بینہ خارج جو ہے وہ مقدم ہے، الخارجو مطلقاً، مطلقاً بھی یہی شہادت مطلق ہو کہ یہ مالک ہے یا ساتھ سبب بھی ہو، بینہ خارج مقدم ہے مطلقاً، شہادت مطلق ہو یا سبب بھی ہو۔ دلیل اس کی دوسرے قول کی، عملاً بظاہر الخبر المستفید، عمل کرتے ہوئے ظاہر خبر مستفید پر۔ خبر مستفید وہ ہوتی ہے جو خبر واحد سے اس کا درجہ تھوڑا اوپر ہوتا ہے۔ من ان القول قول ذی الید والبینۃ بینۃ المدعی، توجہ، قول ذی الید ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ قول ذی الید ہے یعنی قسم تصرف کرنے والے کے لیے ہے، ذی الید جس کا ادھر تصرف ہے، کنٹرول ہے، وہ قسم کھائے گا، اس کا مطلب یہ ہے قول ذی الید ہے یعنی قسم تصرف کرنے والے کے لیے ہوتی ہے، والبینۃ بینۃ المدعی، اور بینہ جو ہے وہ مدعی کا ہوتا ہے، الشامل لموضع النزاع، اور یہ شامل ہے مورد نزاع کو بھی، یہ دلیل شامل ہے، یہ دلیل مورد نزاع کو بھی شامل ہے۔ مورد نزاع جہاں ایک کا گھر پہ کنٹرول ہے اور دوسرا باہر رہتا ہے، اس کو بھی یہ دلیل شامل ہے۔ وکیلا، تیسرا قول آ گیا جی، تقدم بینۃ الخارج ان شاہدتا بالملک المطلق او المسبب او بینۃ خاصۃ بالسبب ولو انفردت به بینۃ الداخل قدما۔ وکیلا تقدم بینۃ الخارج، بینہ خارج مقدم ہے، کب؟ ان شاہدتا بالملک المطلق، اگر یہ گواہی دے ملک مطلق کی، بینے اول مسبب یا سبب کی کہ انہوں نے خریدی ہے، او بینۃ خاصۃ بالسبب، یا بینۃ خارج، خارج کا بینہ سبب بیان کرے صرف، تو کیا ہوگا؟ بینہ خارج مقدم۔ ولو انفردت بہی بینۃ الداخل قدما، ولو انفردت بہی بینۃ الداخل، اگر بینہ داخل صرف سبب کو بیان کرے اور بینہ خارج مطلق ملک کو بیان کرے، بینہ داخل سبب کو بیان کرے اور بینہ خارج مطلق کو، تو پھر بینہ داخل مقدم ہے۔ ولو انفردت بہی بینۃ الداخل قدما، انفردت بہی بینہ داخل سبب، انفردت منفرد و سبب میں، قدما تو مقدم ہے۔ چوتھا قول آ رہا جی، وکیلا مع تسببہما تقدم بینۃ الداخل ایضاً، ایک قیل ہے جب دونوں بینہ خارج اور داخل سبب کو بیان کریں تقدم بینہ داخل، تو بینہ داخل مقدم ہے۔ وتوقف المصنف ہونا، مصنف نے یہاں لومہ میں توقف کیا ہے۔ کیسے بلا کو پتہ چلا توقف کیا ہے؟ انہوں نے نہیں کہا کہ ففی الحکم لأیہما خلاف، اختلاف ہے، اپنی نظر نہیں دی ہے، اپنا نظریہ نہیں دیا، کا ایک اختلاف ہے۔ وفی الدروس مقتصرا علی نقل الخلاف، مقتصرا علی نقل الخلاف، اکتفا کیا ہے نقل خلاف پر، اختلاف کو نقل کیا ہے۔ وَهُوَ فِي مَوْضِعِهِ، وَهُوَ اور یہ توقف، فی موضعہ اپنے موضع میں ہے، اپنے یہ محل میں ہے، یہ توقف ٹھیک ہے، یعنی وَهُوَ یہ توقف فی موضعہ اپنے توقف یہ اپنے موضع میں ہے، اپنی جگہ پہ ہے، یعنی درست ہے۔ کیوں؟ لِعَدَمِ دلیل متین من جمیع الجہات، کیونکہ دلیل متین
तमाम जिहाद से नहीं है, एक दलील मुहकम तमाम जिहाद से नहीं है, दलील नहीं है हमारे पास। वफी शरहिल इरशाद रज्जल कौल सालिसा वहुवा मज़हबुल फाज़िलैन वला यखलु मिन रुजहानिन। तवज्जो, फी शरहिल इरशाद, ये भी शहीद अव्वल की है। फी शरहिल इरशाद रज्जल कौल सानी, शहीद अव्वल ने शरह इरशाद में कौल सालिस को तरजीह दी है। कौल सालिस किसका है? वह हुआ मज़हबुल फाज़िलैन। फाज़िलैन किसको कहते हैं? मुहक्किक अव्वल और अल्लामा। और वो तीसरा कौल जो है फाज़िलैन का नजरिया और मजहब है, मुहक्किक अव्वल और अल्लामा का। वला यखलू मिन रुजहानिन, और वला यखलू मिन रुजहानिन, और ये रुझान से खाली नहीं है। वला यखलू मिन रुजहानिन, और ये रुझान से खाली नहीं है। ठीक है, इस पे इंशाअल्लाह मजीद बहस करोगे, मुबासा करोगे, मतलब दकीक है। ठीक है, जितना मुबासा करोगे ये बहस हल होगी। बहस कुदरती तौर पे दकीक है। ठीक है ना, कोशिश भी बंदा करे तो किस हद तक बिलाखिर आप मुबासा करेंगे तो मतलब बेहतर तरीके से हल हो जाएगा, मुझे बड़ी उम्मीद है। मुवफ़्फ़क़ मुय्यद रहो अज़ीज़ो, सलामती आपकी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू।